اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے۔ بعض پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت دی ہے جی جی جی، اور کسی اور کو ان میں سے کسی پہ بھی فضیلت دی۔ یہ ہے کیا چیز؟ کسی غیر نبی کو انبیاء میں سے کسی پہ بھی فضیلت نہیں دی۔ یہ ہے نبوت انبیاء میں رینکنگ ہے، جی جی، آپ کے فوج میں رینکنگ ہے، تو سویلین کوئی فوج سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اگر فضل نہ بعض ہو بعض ہے تو نبوت کی وجہ سے، نبوت میں مراتب ہیں، کوئی شک ہی نہیں۔ کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب کتاب نہیں ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صرف نبی ہے، رسول ہے، امام بھی ہے، یہ نا۔ تو یہ سارے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے۔ یعنی ایک شخص ہی ختم مرتبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص سب سے پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امام ہوتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے جو ہائر رینک ہے وہ کون سا ہے؟ امامت۔ ایک شخص نبی ہوتا ہے، نبی بالکل پہلا سٹیج ہے۔ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسمانی خبریں آنا شروع ہوتی۔ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو اسے آگے پہنچانا شروع کرنا ہوتا ہے۔ نبی سے رسول افضل ہوا، اور یہ ایک ہی شخص ہے۔ ہاں، یہ میں ابھی نبی سے کسی اور کو افضل نہیں کہہ رہا ہوں، یہی شخص ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، ابھی میجر ہے، بعد میں کرنل ہوتا ہے، بعد میں جنرل ہوتا ہے، یہ ایک شخص ہے۔ نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان تمام امتحانات کے بعد نبی تو پہلے سے تھے، پھر رسول ہوئے، پھر امام۔ قرآن نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ کون کس پہ افضل ہے۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ دین اسلام سب سے افضل ہے، تو اس دین کا امام بھی سب سے افضل ہوگا۔ سب کا متفقہ ہے آخر الزمان میں امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ جی جی، متفقہ ہے نا، کون افضل ہے؟ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک امام جو ہے نبی سے افضل ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں۔ جو خاتم الانبیاء سید المرسلین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ان کا تو کوئی کسی سے قیاس نہیں ہے۔ یہ اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، اور ان کے اپنے اہل بیت سے بھی افضل ہیں، اور اسی طرح تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور تمام ملائکہ سے افضل ہیں۔ ان جیسا پیارا اللہ نے بنایا نہیں، علم کے لحاظ سے، قرب الہی کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، روز قیامت، ہر لحاظ سے یہ افضل ہے۔ اچھا، لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بقیہ انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ عجیب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دلیل لے کے آؤ نا، آپ کوئی دلیل لے کے آؤ، قرآن کی روح سے یا حدیث کے روح سے، یا کوئی عقلی دلیل کہ نبی سے مثلا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ساتھیو، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں شیعہ عالم انور علی نجفی صاحب اور اللہ یاری صاحب انٹرویو لے رہے ہیں انور علی نجفی شیعہ عالم سے جنید الرحمن صاحب، اور اس طرح سے ایک اور صاحب ہیں، وہ بھی انٹرویو لے رہے ہیں اللہ یاری صاحب سے۔ تو دونوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ علی جو ہے نا وہ انبیاء سے افضل ہے، رسولوں سے علی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کلپ کا جواب دیا جائے تو بہتر ہے، اس لیے آج کا جو ہے نا یہ ویڈیو انہی کی اصلاح کے خاطر، شیعہ بھائیوں کے اصلاح کے خاطر آج کی یہ کلپ ہے، تاکہ عقیدہ درست کر دیا جائے کہ نبیوں سے افضل کوئی بھی بندہ چاہے کتنا بھی نیک بن جائے، نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں،
1 منٹ اور 4 سیکنڈ پر انور علی نجفی صاحب کہتے ہیں کہ غیر نبی نبی سے افضل. وہ جنید الرحمن صاحب سوال کر رہے ہیں ان سے کہ غیر نبی نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ کہیں کہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اس کی منع ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگے اس کو کہ آپ جواب دے دیں. اس طرح سے 1 منٹ اور 42 سیکنڈ پہ ہے. وہ کہتا ہے کہ مراتب ہیں، مرتبے ہیں الگ الگ، نبوت، رسالت اور پھر سب سے اوپر امامت ہے. وہ کہتے ہیں پھر 2 منٹ پر کہتے ہیں پہلے نبی پھر رسول پھر امامت. اسی طرح سے 2 منٹ اور 33 سیکنڈ پہ وہ کہتا ہے نبی پہلے نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے. اور یہی بات وہ 2 منٹ اور 39 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے، پھر بعد میں رسول ہوئے اور پھر بعد میں امام ہوئے. اور جو ہے نا پھر وہ کہتا ہے کہ رسول حضرت علی علیہ السلام جو ہے نا وہ ان سے افضل ہیں کیونکہ وہ امام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی امام ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اور بھی وہ دلائل دیتا ہے کہ یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جس طرح سے ہارون جو علیہ السلام جو ہے نا وہ بمنزل تھی، اس کی موسیٰ علیہ السلام کی منزل پر تھے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے بہت اونچے ہیں، لہذا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے اوپر ہیں، لہذا وہ حضرت علی علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام جو نبی ہیں ان سے بھی افضل ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جو ہے نا ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ بھی ثبوت ہوا کہ امام مہدی جو امام ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہے تو وہ جو ہے نا ان سے افضل ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی بندہ پہلے میجر بنتا ہے، پھر بریگیڈر ہوگا، تو آخری منزل تو اس کی جرنیل ہوتی ہے نا. تو یہ 7 منٹ اور 45 سیکنڈ پہ کہتا ہے آخری منزل جرنیل ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے یہ عہدے ہیں الگ الگ. پھر اللہ یاری صاحب بھی اسی طرح سے ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ دلیل لاؤ کہ جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام سے نبیوں سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سے اس کی باتیں بھی ہیں. حضرت علی جو ہے نا وہ افضل ہیں، کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں جو ہے نا توریت اور انجیل میں جو کتابیں تھیں ان میں بعض باتیں تھیں، کچھ لکھی ہوئی تھی کچھ نہیں لکھی ہوئی تھی. تو پیغمبروں کو علم ان کا ناقص تھا، پورا مکمل نہیں تھا. جبکہ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ تبیان لکل شیء، قرآن مجید میں تو ہر چیز کا بیان ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جب ہر چیز کا بیان ہے تو حضرت علی کو قرآن مجید کا پورا علم تھا، ان کو جزوی علم تھا، حضرت علی کو مکمل علم تھا. لہذا حضرت علی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہوئے. یہ پھر بیان دے رہا ہے جو ہے نا وہ اللہ یاری صاحب. تو میرے بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے جوابات دے دوں. پہلے تو یہ جو اس نے کہا نا اللہ یاری صاحب نے کہ توریت میں کچھ علم تھا، بعض چیزوں کا علم نہیں تھا، تو یہ بات غلط ہے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے الواح جو موسیٰ علیہ السلام کی کو جو الواح دیے تھے، لوہیں دی ہوئی تھی، ان میں من کل شیء کے الفاظ ہیں کہ کل شے کا ذکر تھا، ہر چیز کا ذکر تھا. تو یہ اس کی بات غلط ہوئی کہ توریت جو ہے نا وہ جو موسیٰ علیہ السلام اپنا اتری ہے توریت موسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ اس میں جو ہے نا وہ بعض چیزوں کا ذکر تھا اور بعض چیزوں کا ذکر نہیں تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا علم مکمل نہیں تھا، کمپلیٹ نہیں تھا، وہ جزوی تھا. جبکہ قرآن مجید کی آیت سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جو لوہیں دی تھیں، الواح دی تھیں، اس میں من کل شیء ہر چیز کا ذکر تھا، موعظۃ و تفصیلاً لکل شیء.
ہر چیز کا اس میں تفصیلی بیان تھا، ٹھیک ہے. اور اس کی یہ بات بھی غلط ہے جو اس نے یہ بات کی ہے. اگر اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر ان کی بات کو ہم مانیں کہ امامت نبوت سے افضل ہے تو پھر ٹھیک ہے. امام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا ہے نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، انی جاعلک للناس اماما. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں. پھر تو ان کو ماننا چاہیے نا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت علی سے افضل ہیں. حضرت علی نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ امام ہیں. تو مجھے بتائیں کہ پھر تو ماننا چاہیے ان کو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے افضل ہیں. اور پھر یہ بھی قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام جو امام ہیں تو کن کے لیے امام ہیں؟ انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے، للناس انسانوں کے لیے. اگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کا بھی امام ہوا، حضرت علی کا بھی امام ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ انسانوں کے امام بنا رہا ہوں. تو اس حساب سے بھی جو ہے نا ان کی دلال جو ہے نا وہ بہت کمزور ہیں. قرآن مجید کہتا ہے سورۃ انعام آیت نمبر 86 میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. آیت نمبر 86 ہے. یہ پیغمبروں کے نام ہیں. آپ دیکھیں کوئی نوح علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، پھر زکریا علیہ السلام و یحییٰ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و الیاس. یہ سارے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر آگے ہے و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یسع علیہ الصلوۃ والسلام، یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن آخر میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمام کو عالمین کے اوپر فضیلت دی تھی. تمام عالمین، عالم کی جمع ہے عالمین، کہ جتنے بھی عالمین ہیں ان کے اوپر فضیلت دی. یعنی کہ ماضی میں گزر گیا، جو چل رہا ہے اور جو فیوچر میں آئے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو میں نے فضیلت دی تھی پیغمبروں کے غیر نبیوں کے اوپر. ان پیغمبروں کو غیر نبیوں کے اوپر جتنے بھی عالم ہیں، پاسٹ ہوں یا پریزنٹ ہوں یا فیوچر میں ہوں گے، ان کو ان کے اوپر فضیلت دی گئی ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت. تو معلوم ہوا حضرت علی نبی نہیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کہا. یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیعہ عقیدے کے حساب سے یہ کہ سارے پیغمبر یہ ادنا ہیں، حضرت علی افضل ہیں، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا. جو ادنا ہیں ان کے نام آ گئے، اور جو اعلیٰ ہے اور افضل ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، اس کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا. یہ کیسی عجیب باتیں ہیں، یہ سوچنے کی باتیں ہیں میرے بھائیوں. اچھا، پھر وہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی جو قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے عالمین کے اوپر. تو جب قوم آئے نا تو اس کو صرف اپنے وقت کے انسانوں کے اوپر فضیلت ہوتی ہے، لیکن نبی اور رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب عالمین کا لفظ آئے نا تو اس میں یہ ہے کہ ہر دور کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس رب ہے عالمین کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے امام یعنی کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے. ایسے ہی نبی ہوتا ہے، نبی کے لیے کہ جتنے بھی زمانے میں گزرے ہوئے زمانے ہو، چل رہا ہو اور مستقبل میں آنے والا ہو، سب کے اوپر فضیلت ہوگی. لیکن یہ فرق ہے کہ جب قوم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے نا، کہ کسی قوم کی جیسے بنی اسرائیل کی فضیلت ہے، تو وہ صرف اپنے دور کے لیے ہوں گے، بعد میں نہیں. کیوں
کہ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو فضیلت دی گئی تھی بنی اسرائیل کو تمام عالمین کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان سے چھین لی گئی، جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ کنتم خیر امتن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم خیر امت ہو، یعنی کہ سب سے بہترین امت ہو۔ اب ان سے چھینا گیا، بنی اسرائیل سے یہ جو ہے نا فضیلت چھین کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، اور یہ قرآن مجید کے اندر ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم یہ مانتے پھر کہ بنی اسرائیل کو تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں، بنی اسرائیل تمام لوگوں میں فضیلت والے نہیں تھے، ہر دور کے لیے نہیں تھے، بلکہ ہر دور کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے فضیلت میں زیادہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا آیت تھی۔ اس طرح سے ہر دور کے اندر انبیاء جو غیر انبیاء کے اوپر فضیلت والے ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں، یہ سورۃ بقرہ اس کا آخری رکوع ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ٹھیک ہے، یہ آخری رکوع ہے سورۃ بقرہ کا، کہ رسول بھی ایمان لایا جو کچھ اس کے اوپر نازل ہوا، اور مومن بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ، تمام نے، یعنی مومنوں اور رسول نے، کل آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کتابوں پر، رسولوں پر اور ملائکوں پر۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر الگ عہدہ ہوتا، امامت نبوت سے اعلیٰ درجہ ہوتا، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر ضرور کرتا۔ عجیب معاملہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ادنا کا ذکر کیا، اور جو فضیلت میں زیادہ تھے امامت والے ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمانیات میں امامت کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں ذکر ہی نہیں کیا، داخل ہی نہیں کیا۔ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، و کتبی، کتابوں پر، اور جو ہے نا وہ رسولوں پر۔ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس میں بھی امامت کا کوئی بھی ذکر نہیں۔ اگر یہ ہوتا امامت الگ درجہ تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ادناؤں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اعلیٰ جو امامت ہے شیعہ کے بھائیوں کے نزدیک اس کا قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں آیا۔ یہ تو پھر بہت بڑی، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ عدل نہیں کر رہا کہ ادناؤں کا ذکر کیا اور جو فضیلت والے ہیں ان کو چھوڑ دیا، تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ کیا کوئی قرآن مجید عدل کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ عدل کے خلاف ہے۔ قرآن مجید بالکل انصاف کی بات کر رہا ہے۔ پھر میرے بھائیوں آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے، تیسرا پارہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو ہے نا ان میں سے بعض رسولوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ کچھ پیغمبر ایسے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرے پارے کے شروع میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب کچھ رسول ایسے ہیں جو دوسرے رسولوں پر فضیلت رکھتے ہیں، تو وہ رسول جو رسولوں سے فضیلت رکھنے ہیں، رسولوں سے بڑھ کر ہیں، تو وہ کیا غیر رسولوں سے افضل نہیں ہوں گے؟ کچھ رسولوں سے افضل ہیں، تو حضرت علی جو رسول بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، ان سے وہ کس طرح سے نہیں ہو سکتے فضیلت میں؟ تو یہ قرآن مجید کا آیت بتا رہی ہے کہ رسولوں میں سے کچھ رسول دوسرے رسولوں سے افضل ہیں، تو جب رسولوں سے افضل ہیں تو جو غیر رسول اور غیر نبی ہیں جیسے حضرت علی ہیں یا ابو بکر صدیق ہیں، تو ان سے تو وہ بے درجہ زیادہ جو ہے نا وہ فضیلت والے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نبوت کو تو ختم کیا، نبوت ختم ہو گئی، لیکن امامت جو نبوت سے زیادہ بڑا عہدہ ہے وہ اس کو جاری کر دیا۔ یہ عجیب معاملہ ہے، یہ جو ہے نا غلط باتیں ہیں۔
قرآن مجید کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے لوگو، آج کے دن یعنی عرفات، ٹھیک ہے، عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر رہے ہیں، وہاں پر یہ آیت اترتی ہے کہ دین مکمل ہو گیا. اور دوسرا کیا مکمل ہوا؟ دو چیزیں مکمل ہوئی، ایک دین مکمل ہوا، دوسرا کیا ہوا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور نعمت بھی میں نے تمام کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اگر امامت نعمت ہے تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو گئی، جاری نہیں ہے. آپ لوگ اس کو جاری رکھتے ہیں. اگر نعمت ہے تو قرآن مجید کہتا ہے دین کی نعمت پوری ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اور دین کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی پوری ہو گئیں. تو قرآن مجید کہتا ہے نعمت کو تو میں نے پورا کر دیا. اگر امامت بھی نعمت ہے تو قرآن مجید کہتا ہے وہ پوری ہو چکی، مکمل ہو چکی، جاری نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ امامت بہت بڑی نعمت ہے اور پھر اس کو آپ جاری بھی سمجھتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی آیت کے بھی خلاف ہے میرے بھائیوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کے درجات کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے درجات 4 ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت کرے گا، اور والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ اکٹھے ہوں گے کن لوگوں کے ساتھ؟ انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کن کے اوپر نعمتیں کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتیں 4 گروہوں کے ساتھ ہیں، 5 کا ذکر نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں کون کون سے ہیں جن کے اوپر نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من النبیین، ایک نبی ہے گروہ، نبیوں کا گروہ. دوسرا والصدیقین، صدیقین کا گروہ. تیسرا والشہداء، شہیدوں کا گروہ. اور پھر والصالحین، اور چوتھا ہے صالحین کا گروہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نساء 69 آیت میں کہ وہ لوگ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان 4 گروہوں میں سے ایک گروہ میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے. اب مجھے یہ بتاؤ، ان سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. اگر اور بھی درجہ ہوتا امامت کا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ضرور بیان کر دیتا. یہ عجیب معاملہ ہے کہ ان تمام درجوں سے ایک درجہ اوپر کا ہے امامت کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر ہی نہیں کیا، اس کا بیان ہی نہیں کیا کہ وہ جو ہے نا ائمہ کے ساتھ ہوگا، ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا درجہ نبیوں کا ہے، پھر صدیقین کا، پھر شہداء اور صالحین کا، اور 4 درجے ہیں. حضرت علی بھی انہی 4 درجوں میں سے ایک میں گا. نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ یا تو صدیقین کے ساتھ ہوں گے یا شہداء کے ساتھ ہوں گے. تو ان کے اوپر کوئی بھی درجہ نہیں ہے میرے بھائیوں. تو یہ بات بھی غلط ہے. چلو یہ تو قرآن مجید کے آیتیں ہم نے آپ کو بتا دیں کہ یہ. اب ہم آتے ہیں شیعہ کتب کیا کہتے ہیں. چلو قرآن مجید کے اندر اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، شیعہ بھائیوں، تو میں آپ لوگوں کو اپنی کتابیں شیعہ کتب سے واضح کرتا ہوں. یہ کتاب ہے کمال الدین، ٹھیک ہے، شیخ صدوق کی ہے. اس کے صفحے نمبر 213 پہ ہے، صفحے نمبر 213 پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ یہ آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو لوگ قدیم ہیں اس سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، اور والسابقون السابقون اولئک المقربون، پچھلے لوگ تو پچھلے لوگ وہ تو مقرب ہیں. کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرتا ہے شیخ صدوق. جب یہ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت انبیاء اور اوصیاء کے بارے میں نازل کی ہے، نبیوں کے اور اوصیاء جو وصی ہیں نبیوں کے، ان کے بارے میں نازل کی ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں افضل الانبیاء اور رسول ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسولوں میں افضل اور نبیوں میں افضل تو میں ہوں، اور میرا وصی علی بن طالب، اور یہ میرا جو وصی ہے نا
अली बिन तालिब अफजल ओसिया हैं। ये ओसिया के अंदर जो वसीयत किए हुए हैं लोग, उनमें फजीलत रखते हैं, नबियों में नहीं, सिर्फ वसीयों में है। आप देखें वसी सब ने कहा तो सब ने कहा हाँ ऐसा ही है, सब ने कहा हाँ ऐसा ही है। ये उर्दू के अंदर है, तर्जमा किया हुआ है किस्सा पब्लिशर्स की तरफ से, ये उर्दू में तर्जमा किया हुआ है। तो मेरे भाइयों आपने देखा, और ये यही रवायत इधर भी है। आप देखें इhtजाज तिब्रिसी के अंदर भी है, यहाँ पर भी 213 सफ़े पर भी है, यही जो है ना बात लिखी हुई है कि वसूल अनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून और वसाबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। इन्हीं दो आयतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, पूछा गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनज़लहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल अंबिया व औसियाइहिम, ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों और उनके वसियों के बारे में नाज़िल की है। फ़अना अफ़ज़लुल अंबिया अल्लाह व रसूलिही, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के नबियों में सबसे और उसके रसूलों में सबसे अफजल हूँ। व अली बिन तालिब वसी अफजल औसिया, और ये मेरा जो अली बिन अबी तालिब हैं, मेरा वसी किया हुआ है, ये वसियों में अफजल हैं। तो कालू, तो सब ने कहा अल्लाहुम्मा नाम, ए अल्लाह बिल्कुल ये बात सही है। देखा ये यहाँ पर भी ये दो किताबों के अंदर दो, ये इसका सिफा भी 213 है और ये जल्द नंबर 1 है। तो ये दो किताबों से मैं हवाले दे रहा हूँ। इसका मतलब कि जो नबी वसी किए हुए नहीं हैं, ठीक है, उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहदा कर दिया कि अली अफजल हैं, वसी किए हुए हैं जो ओसिया हैं, और मैं अंबिया और नबियों में अफजल हूँ। ये तो आपके शिया कुतुब के अंदर भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा अला यारी साहब और अनवर अली नजफ़ी साहब, ये क्या, ये तो कुरान मजीद के तो ख़िलाफ़ तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी किताबों के जो है ना वो उसके उनके भी जो है ये मुनकर हो रहे हैं। अपनी किताबों को भी नहीं मानते, कुरान मजीद को अगर नहीं मानते तो अपनी किताबों को भी ये नहीं मानते। ये हालत है। और इस तरह से वो कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बेहतर हैं। फिर उनको ये भी पता नहीं है कि अगर हम इमामत एक आला दर्जे की चीज़ बनाते हैं, ठीक है, अनवर अली नजफ़ी साहब अगर और हसन अला यारी साहब, अगर आप कहते हैं कि ये एक अलग दर्जा है, तो बहुत बुरी तरह आप लोग फंसेंगे खुद इसमें ही। एक बंदा मेजर है, उसके बाद फिर वो मेजर से फिर ब्रिगेडियर बनता है, और ब्रिगेडियर के बाद फिर वो जनरल बनता है, मेजर जनरल बनता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, फिर जनरल बनते हैं, ठीक है। ये वही बात। अब वो कहते हैं कि पहले नबूवत होती है, उसके बाद फिर रसालत होती है, और फिर आखिर में इमामत होती है। ये है शिया अकीदा, ठीक है। अब कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब शिया अकीदा ये है कि इमामत सबसे अफजल है। अगर इमामत को हम ये कहें कि एक आला दर्जा है, नबूवत से ऊंचा दर्जा है और अफजल दर्जा है, तो शिया के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम नहीं है, इमाम नहीं है। शिया के नज़दीक 12 इमाम है ना, 13 इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 13वां इमाम नहीं है, इसना अशरी वो कहलाते हैं। इसका मतलब कि जिन नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम बनाया, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके अकीदे के हिसाब से अफजल हुए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो है ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान को घटाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान में कमी कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ और पैगंबरों को भी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सबसे ऊंचे दर्जे पर थे इमामत के, तो फिर इसका मतलब कि उनसे वो जो छोटी चीज़ें थी, छोटे ओहदे थे, वो तो उनसे छीन लिए गए ना। अब जो जनरल होता है उसको आप मेजर तो नहीं कहेंगे, उसको ब्रिगेडियर तो नहीं कहेंगे। अगर जर्नल को जो प्रमोशन लेते हुए आगे पहुंच गया, आप उसको ब्रिगेडियर कहेंगे या फिर मेजर कहेंगे या कैप्टन कहेंगे, तो ये उसके शान में गुस्ताखी होगा। वो आपसे लड़ेगा कि आप मेरे दर्जे को क्यों घटा रहे हैं, कम क्यों कर रहे हैं, मैं तो बहुत ऊंचे दर्जे का आदमी हूँ।
یا جو ہے نا کمشنر ہو کوئی تو اس کو آپ ڈپٹی کمشنر اس سے نیچے ہوتا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر اس سے نیچے ہوتے ہیں، تو وہ تو اس سے عہدے تو جو ہے نا وہ تو خالی کرا دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی کمشنر ہو تو اس کا مطلب وہ پہلے اسسٹنٹ کمشنر تھا، پھر ڈپٹی کمشنر ہو، اب وہ کمشنر ہے۔ اب اس کو آپ کمشنر کو آپ اسسٹنٹ کمشنر کہہ رہے ہیں یا ڈپٹی کمشنر کہہ رہے ہیں تو یہ اس کے شان میں آپ کمی کر رہے ہیں، آپ اس کے شان میں گستاخ بن رہے ہیں۔ تو اگر وہ ابراہیم علیہ السلام نبوت سے آگے نکل گئے، رسالت میں چلے گئے، رسالت سے آگے نکل گئے امامت میں چلے گئے، تو پھر آپ اس کو یہ نہ کہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں اور رسول ہیں، پھر ان کو نبی اور رسول آپ کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے اوپر کے درجے میں ہیں، امامت کے درجے میں ہیں۔ اور اگر آپ اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں تو ان کے آپ شان کو گھٹا رہے ہیں، ان کے شان میں آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ ایک تو تمام گویا کہ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ سارے انبیاء کے آپ شان کو گھٹا رہے ہیں۔ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے لے جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، امام بھی تھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ امامت کا درجہ افضل ہے، سب سے ٹاپ پر ہے، تو شیعہ کے نزدیک امامت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بے عقلی کی باتیں ہیں اور جہالت کی باتیں ہیں کہ وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ کیسا ہے۔ لہٰذا ان کے اندر گویا کہ یہ عقیدہ ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام جو امام بنے وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ امام نہیں ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوئے۔ اب اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ہیں، تو ایسی بات شیعوں کے کتابوں میں نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ہیں، اس لیے کہ شیعہ بھائی اثنا عشری کہلاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے امام 13 ہیں، لہذا یہ ان کی بات بہت ہی غلط ہوگی۔ اب آپ اور بھی آپ لوگوں کو میں دلیل دے رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ بھی آپ دیکھیں سورۃ انبیاء ہے اور اس کی آیتیں ہیں 70 سے لے کر آپ 73 تک پڑھیں۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وَنَجَّيْنَاهُ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اب اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یہ لوط علیہ السلام کے نام آ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اب آپ دیکھیں آیت نمبر 73 یہ 72 تھی، اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان پیغمبروں کو امام بنایا تھا، یہدون بامرنا یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کو اوپر نیکی کے کاموں کرنے کی وحی کی تھی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور ان کے اوپر جو ہے نا کہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو بھی ہم نے امام بنایا تھا۔ یہ آیت انبیاء کی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پھر یہ انبیاء کو اللہ فرماتا ہے میں نے امام بھی بنایا، یہ نبی بھی تھے تو یہ رسول بھی تھے، اور حضرت علی اگر صرف اکیلے امام بھی مانیں تو بھی ان سے فضیلت میں آگے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ نبی بھی ہیں شیعہ عقیدے کے حساب سے۔ ہمارے عقیدے کے حساب سے تو یہ اس طرح سے ہے کہ نبی اور امام الگ درجہ نہیں ہے، نبی اور امامت ایک ہی درجہ ہے، الگ الگ درجہ میرے بھائی نہیں ہے۔ کس طرح سے، جیسے آپ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔
کہ ایک اسکول ٹیچر ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے نا، وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، ٹیچنگ کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. اس کو آپ جو ہے نا اس طرح سے سمجھیں کہ وہ نبیوں کی طرح ایک کام کر رہا ہے، ٹیچنگ کرا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، درس و تدریس دے رہا ہے، ٹیچر ہے، استاد ہے. لیکن ان استاد بہت سارے ہوں تو ان کے اوپر آپ ایک مقتدا، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی قائد ہو، ان کے اوپر کوئی ہیڈ مقرر کر دیں، ہیڈ، امام بنا دیں کسی کو. جیسے ہیڈ ماسٹر ہے تو کیا وہ ہیڈ ماسٹر ماسٹر نہیں ہوتا؟ یہ امامت کی جو یہ ہے نا، یہ ایک علیحدہ ایک ذمہ داری ہے. یہ الگ کوئی جو ہے نا ڈگری نہیں ہے، یہ الگ درجہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی درجے والے شخص کے اوپر وہ جو ہے نا ایک مزید اضافی ذمہ داری ہے. یہ اضافی ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت بھی کر رہے ہیں، لیکن چلو آپ ان کے اوپر ہیڈ بھی ہیں، آپ ان کے ایک طرح کے سربراہ بھی ہیں، آپ ان کو امام بھی ہیں، آپ ان کے قائد بھی ہیں ایک طرح کے. آپ دیکھیں تو وہ قائد بننا یہ نہیں ہے کہ وہ نبوت سے، اس کو یہ ایک ایڈیشنل ذمہ داری دی گئی ہے. ایڈیشنل یعنی کہ اضافی ذمہ داری کا ملنا یہ الگ رتبہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں. یا اس کو ایک اور دلیل سے بھی آپ سمجھیں کہ استاد پڑھانے آتا ہے اور کلاس کے اندر نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے وہاں کلاس میں استاد ایک مانیٹر مقرر کر دیتا ہے، مانیٹر، تو وہ مانیٹر استاد کے ماتحت ہی رہے گا. یا تیسرا بھی میں آپ کو مثال ایک اور دے رہا ہوں، اس کو بھی آپ سمجھنے کی میرے بھائی کوشش کریں. قرآن مجید میں ہے کہ طالوت علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، وقت کا حکمران بنایا، خلیفہ بنایا، ملک بنایا. قرآن مجید میں ہے نا، یہ سورۃ بقرہ اس کے اندر ہے. اور اس وقت نبی بھی تھا ایک، لیکن نبی تھا اور لیکن یہ ایڈمنسٹریشن کہ جنگوں کا جو ہے نا، یہ جنگ وغیرہ میں آپ سربراہ بنیں گے، ہیڈ آپ ہیں، اس کو امام بنا دیا گیا. لیکن یہ امام بنانا جو ہے نا، یہ امام جو بنا تھا، طالوت امام بنا تھا، جرنیل بنا تھا، فوجی قائد تھا، قائد، ٹھیک ہے. یہ ماتحت تھا نبی کے، جیسے نبی نے ہدایت دی اسی پہ اس نے چلنا تھا. امام نبی کے متبع ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے، اس کے نیچے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ اس کے اوپر کوئی ایڈیشنل جو ہے نا وہ ایک الگ عہدہ ہے. الگ عہدہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ الگ عہدہ ہے تو پھر یہ کہ یہ اس سے عہدے آپ چھین رہے ہیں، نبوت اور رسالت کا عہدہ آپ چھین رہے ہیں. پھر بڑے آپ کے نظر میں یہ ہے کہ وہ امامت بڑا عہدہ ہے، تو پھر آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ اس کو نبی آپ نہ کہیں، نہ پھر آپ اس کو رسول کہیں. لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایڈیشنل ذمہ داری ہے ایک الگ، جو آپ ایڈیشنل ذمہ داری دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی آپ مزید آپ کے اوپر یہ ایک اور بھی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد کر رہے ہیں ہم، کہ آپ لوگوں کی قیادت بھی سنبھالیں. آپ قائد بھی ہیں تو آپ ان کی قیادت بھی سنبھالیں. تو قیادت آپ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام بھی قائد تھے، اسی حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ہیں، امام الانبیاء ہیں. تمام کائنات کے امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے پیغمبروں کے بھی امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شیعہ کا وہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ 12 اماموں کے قائل ہیں. تو یہ میرے بھائیوں کہیں پر یہ جو ہے نا امام، یہ قائد اللہ تعالیٰ خود چن لیتا ہے، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چنتا، لوگ شورا کے حساب سے جو ہے نا وہ چن لیتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ وہ اپنے وہ سیاسی نوعیت کے جو معاملات ہیں وہ شورائیت کے حساب سے حل کرتے ہیں. تو یہ دنیاوی سیاسی امور ہیں، معاشرتی امور ہیں، جنگ وغیرہ کا معاملات ہوتا ہے کہ کس طرح سے کی جائے، یہ شورائیت سے حل ہوتے ہیں. تو کہیں پر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے امام بھی بنایا اور نبوت بھی دی، اور کہیں پر ایڈیشنل عہدہ امامت کا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں بھی دیا. دونوں طرح کے واقعات قرآن مجید میں ملتے ہیں. کچھ پیغمبر وہ تھے جن کو ایڈیشنل طور پر امامت بھی دی گئی، ذمہ داری دی گئی، اور کچھ لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور کچھ کو رسول بنایا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایڈیشنل جو ہے نا وہ چارج ملنے سے اور ذمہ داری ملنے سے
کوئی امامت الگ کوئی عہدہ ہو گیا. اگر الگ عہدہ مانیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوگی کہ جن کو، اور آپ یہ کہیں گے کہ امامت سب سے بڑا عہدہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام، یہ اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں امام کہا. اور آپ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں ہے، اور آپ کا عقیدہ ہے شیعہ بھائیوں کہ امامت کا رتبہ نبوت سے افضل ہے. لہذا یہ پھر ماننا پڑے گا کہ لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. پھر دوسرا یہ خرابی پیدا ہوگی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ الگ عہدہ ہے، تو پھر ان کو آپ نبی نہ کہیں. پھر امام جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو آپ نبی نہ مانیں. نبیوں کی لسٹ سے وہ اوپر نکل گئے. جو جرنیل بنا اب اس کو آپ میجر نہیں کہیں، وہ جرم ہو جائے گا. جب امام بنے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ الگ رتبہ ہے. تو جو ہے نا اللہ جاری میرے بھائیو اور انور نجفی صاحب، ان کو پھر ان پیغمبروں کو پیغمبر اور نبی نہ مانیں، ان کو کہیں کہ یہ امام ہے. تو یہ بہت پھر الجھن پیدا ہو جائے گی. غلط عقیدہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، انسانوں کو پھنسا دیتا ہے، انسانوں کو گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ گمراہ ہیں میرے بھائیوں. انہوں نے عجیب معاملہ ہے کہ اتنے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات بھی نہیں پڑھتے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. تو آج بس اتنا ہی. اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا لوگوں کو ہدایت صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میرے بھائی ویڈیو کو غور سے سنیں، اور اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں کا عقیدہ جو ہے خراب عقیدہ ہے وہ درست ہو جائے، ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.